محترم سامعین کرام، ایک بہت ہی اہم اور ضروری وضاحت آپ حضرات کے سامنے کر دینا نہایت مناسب بلکہ ضروری سمجھتا ہوں۔ جس وقت آج سے چند مہینوں قبل اس 60 سالہ اجلاس کا نظام بنانا طے ہوا اور اس کے لیے اساتذہ کی مشاورتی مجلسیں قائم ہونی شروع ہوئی، اسی وقت سے روز اول سے ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ان اکابرین کے ڈابھیل میں آمد کے بعد کے احوال پیش کیے جائیں گے اور دارالعلوم کے اختلاف اور اسباب اختلاف پر ہرگز کوئی روشنی نہیں ڈالی جائے گی۔ اسی لیے آپ صبح سے مقالے سماعت فرما رہے ہیں، بیانات سن رہے ہیں، آپ نے کہیں بھی اس طرح کی چیز نہیں سنی ہوگی۔ ہم نے یہاں وہ لکھ کر اسی لیے رکھا ہے کہ ہم جامعہ ڈابھیل کو دارالعلوم کی ادنا شاخ سمجھتے ہیں، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، ان اکابر کے میزبان محرک اول حضرت مولانا احمد بزرگ اول حضرت مولانا احمد بزرگ صاحب سملکی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ کی سالانہ رویدادوں میں مدرسہ جامعہ بن چکا تھا، جامعہ اسلامیہ بن جانے کے بعد سالانہ رویدادوں میں اس کا اہتمام سے تذکرہ کرتے تھے کہ ہم اپنے اس جامعہ کو آج بھی دارالعلوم کی ادنا شاخ تصور کرتے ہیں۔ ہمارا مسلک و مشرب بھی وہی ہے جو دارالعلوم کا ہے، باقی یہ ہمارے سارے اکابر ہمارے سر کے تاج، ہماری آنکھوں کا سرما ہے، اور ان میں سے ایک ایک اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم گھنٹوں ان سے مستفید ہوتے، پر دامن وقت کی تنگی اجازت نہیں دیتی۔ ان سے مل کر ہمیں رونا تھا، بہت رونا تھا، مگر دامن تنگی وقت رونے نہ دیا۔ بہت بہت شکریہ حضرت مولانا انور عزیز عثمانی صاحب۔ انہوں نے کوئی مقالہ تیار کیا ہے، لیکن چند منٹوں کے اندر وہ اس کے چند جملے ہمارے سامنے پیش فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مقالے کا عنوان ہے ڈابھیل میں خانوادہ عثمانی کے نامور علماء اور ان کی خدمات۔ چونکہ حضرت ناظم جلسہ کا حکم ہے اور وقت بھی بہت تنگ ہو چکا ہے، اس لیے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ چند اہم گوشے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ دیوبند کا عثمانی خانوادہ علم و ادب کی دنیا میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اس خانوادے نے گزشتہ 1.5 صدی کے عرصے میں جو عظیم علمی، دینی، ادبی، ملی، سیاسی اور سماجی خدمات پیش کی ہیں، وہ تاریخ میں سنہرے حرفوں میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ اس خانوادے کے تعارف میں فخر المحدثین حضرت مولانا افضل شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں کم ہی ایسے خانوادے گزرے جن میں علم و آگہی، دین و دانش متوارث رہا اور اخلاق نے اپنے اسلاف کی روایات کو بدستور تابناک بنا رکھا ہو۔ ان گنے چنے خوش قسمت خاندانوں میں دیوبند کا عثمانی خانوادہ بھی ہے، جس کی خاندانی تاریخ روشن اور جاوید اور روایات بے مثال ہیں۔ مولانا ذوالفقار علی صاحب، مولانا مہتاب علی صاحب، شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب، مولانا حبیب الرحمن عثمانی فقیہ الامت، مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب نقشبندی، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، مفکر ملت حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی، یہ چند نام ہیں جو ارتجالاً قلم پر آ گئے، ورنہ اس خاندان میں بہت سے گوہر شب چراغ اور در شاہ سوار ہیں۔ اسی عثمانی خانوادے کے ایک عظیم فرد حضرت مولانا فضل الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جو دارالعلوم کے بانیین میں سے ایک ہیں۔ سن 1857 کے ہولناک واقعات کے بعد اسلامی علوم تہذیب کی حفاظت کے لیے چند اہل دل حضرات نے جب مراکز دینیہ اور مدارس اسلامیہ کے قیام کی تحریک چلائی اور اس سلسلے کی سب سے پہلی کڑی ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے قیام کا فیصلہ کیا گیا، تو حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں جو چند نفوس قدسیہ اس عظیم مقصد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، ان میں ایک اہم شخصیت مولانا فضل الرحمن عثمانی کی بھی ہے۔
सन 1325 ہجری کی روداد دارالعلوم میں لکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمن عثمانی ان مقدس ارکان میں سے تھے جن کے متبرک ہاتھوں سے مدرسے کی ابتدا ہوئی تھی۔ مولانا کی تمام عمر مدرسے کی خدمت، خبرگیری، جانثاری اور خیر خواہی میں صرف ہوئی۔ حضرت مولانا فضل الرحمن عثمانی کی اولاد میں 3 شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ نمبر 1 حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی، مفتی اعظم اول دارالعلوم دیوبند۔ نمبر 2 مولانا حبیب الرحمن عثمانی، محتمم دارالعلوم دیوبند۔ اور نمبر 3 شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی، سابق صدر محتمم دارالعلوم دیوبند۔ ان میں آخر الذکر دونوں حضرات لاولد تھے، جبکہ مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی کے 2 بیٹے ہوئے۔ بڑے بیٹے حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی، بانی ندوۃ المصنفین دہلی، اور دوسرے حضرت مولانا قاری جلیل الرحمن عثمانی، استاذ تجوید و قرات دارالعلوم دیوبند، جو راقم کے دادا ہیں۔ اس مقالے میں ہم نے خانوادہ عثمانی کی ان 3 نامور شخصیات حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی اور مفتی عتیق الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی خاص طور پر ان خدمات اور ان کے کارناموں پر ان کارناموں کو ذکر کیا ہے جو انہوں نے قیام ڈابھیل کے دوران انجام دیے۔ ان میں سے چند اہم چیزوں کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ حضرت مفتی عزیز الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ڈابھیل میں قیام اور درس بخاری۔ ڈابھیل میں بخاری کا درس محدث عصر حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد تھا۔ محرم سن 1347 ہجری میں علامہ کشمیری اچانک علیل ہو کر علاج کی غرض سے دیوبند تشریف لے گئے تو حدیث کی تعلیم کا بہت نقصان ہونے لگا۔ حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب جو ابھی تک اپنی پیرانہ سالی اور ذوق کی وجہ سے تشریف نہ لا سکے تھے، ابھی تک آپ دیوبند میں ہی مقیم تھے، ان سے درخواست کی گئی کہ ڈابھیل تشریف لا کر بخاری شریف ختم کرا دیں۔ چنانچہ حضرت مفتی صاحب 17 ربیع الثانی سن 1347 ہجری کو ڈابھیل پہنچ کر بخاری شریف کی تدریس میں مشغول ہو گئے۔ حضرت مفتی صاحب کے درس کی کیفیت یہ تھی کہ ضعف کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کانپتے تھے، لاٹھی کے سہارے بھی تھوڑی دور چلنا مشکل تھا، بلکہ اٹھنا بیٹھنا بھی آسان نہ تھا۔ ایسی حالت میں آپ نے مدرسے کی سرپرستی فرمائی اور درس بخاری کے لیے سملک سے مدرسہ تقریباً 1 میل چلنے کی صعوبت برداشت کرتے اور ہر روز تقریباً 3 گھنٹے طلبہ کو پابندی کے ساتھ درس دیتے۔ یہ تاریخ جامعہ میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب کا ڈابھیل میں قیام کا عرصہ اگرچہ بہت مختصر ہے، 2 ماہ سے بھی کم عرصہ یہاں رہ کر آپ نے بخاری شریف کا درس دیا، مگر یہ مختصر قیام جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کی تاریخ میں نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ اس مختصر مدت میں ہی سرزمین ڈابھیل آپ کے فیوز و برکات سے بھرپور مستفید ہوئی اور خود حضرت مفتی صاحب کو جامعہ اسلامیہ سے جو قلبی لگاؤ پیدا ہو گیا تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مرض وفات میں بھی آپ کی زبان پر ڈابھیل کا ہی ذکر تھا، اور عالم کرب میں جب بھی آپ کو ہوش آتا تو واپسی ڈابھیل پر اصرار فرماتے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے، ان کے مختصر کارناموں کا اور خدمات کا ذکر ہے۔ ان میں جو اہم خدمات آپ نے قیام ڈابھیل کے دوران انجام دی، اس کے متعلق تھوڑا سا میں آپ کے سامنے پڑھ کر پیش کر دوں۔ تدریس حدیث اور وعظ و تبلیغ کے علاوہ جو سب سے اہم خدمت قیام ڈابھیل کے دوران علامہ عثمانی نے انجام دی، وہ آپ کی گراں قدر علمی تصنیفات ہیں، جن میں سر فہرست قرآن کریم کی تفسیر اور فتح الملہم شرح صحیح مسلم کی تکمیل ہے۔ بقول مولانا انوار الحسن شیرکوٹی، اگر آپ یہ تفسیر اور شرح مسلم تحریر نہ فرماتے تو وہ خصوصیات جو قدرت نے آپ کو عطا کی تھیں فنا ہو کر رہ جاتی اور دنیا فائدہ حاصل کرنے سے محروم رہ جاتی۔ ڈابھیل کے قیام کے دوران ہی آپ نے خوارق عادت نامی مقالہ لکھا، جو اپنی نوعیت کا بے نظیر رسالہ ہے۔ تفسیر عثمانی، جو دراصل حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن پر تفسیری فوائد ہیں، علامہ عثمانی کی اہم ترین تصنیفی خدمات میں سے ایک ہے۔ حضرت شیخ الہند نے ترجمہ مکمل کرنے کے بعد سورہ بقرہ اور سورہ نساء کے فوائد لکھ لیے تھے، بقیہ فوائد علامہ عثمانی کے قلم سے ہیں، اور مولانا انوار الحسن کی تحقیق کے مطابق یہ تمام فوائد علامہ نے قیام ڈابھیل کے زمانے میں ہی تحریر فرمائے ہیں۔
اسی طرح فتح الملہم کی تصنیف کا کام اگرچہ علامہ عثمانی نے ڈابہل آمد سے بہت عرصہ پہلے شروع کر دیا تھا، مگر اس کا بڑا حصہ ڈابہل کے قیام کے دوران ہی لکھا گیا، جیسا کہ بہت سے قرائن اور شہادتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ جامعہ ڈابہل کی متعدد رودادوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ سن 1351 ہجری کی روداد میں ہے کہ جب علامہ انور شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا اور علامہ عثمانی سے شیخ الحدیث کی ذمہ داری قبول کرنے کی درخواست کی گئی تو آپ نے پہلے فتح الملہم کی تصنیف کا عذر کیا۔ اسی طرح 1353 ہجری، 54 ہجری اور 55 ہجری کی رودادوں میں ہے کہ علامہ عثمانی پورے انہماک سے مشغلہ تدریس اور فتح الملہم کی تالیف میں مشغول ہیں۔ قیام ڈابہل کے زمانے کی تیسری اہم تصنیف علامہ عثمانی کی تقریر بخاری ہے۔ علامہ کشمیری کی وفات کے بعد جامعہ اسلامیہ ڈابہل میں بخاری کا درس آپ ہی سے متعلق رہا، نیز زمانہ اہتمام دارالعلوم میں بھی اپنے دولت قدر پر بخاری کا درس دیا۔ سن 1352 ہجری میں حضرت شاہ صاحب کے انتقال کے بعد پہلی مرتبہ آپ نے بخاری کا درس دیا، اور اسی سال مولانا عبدالوحید صدیقی فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو دورہ حدیث میں شریک تھے، بڑے اہتمام سے علامہ عثمانی کی تقریر قلم بند کی اور بعد میں علامہ نے اس پر نظر ثانی بھی فرمائی۔ اس کی پہلی جلد مولانا محمد سعید بزرگ رحمۃ اللہ علیہ محتمم جامعہ ڈابہل نے اپنے دور اہتمام میں جامعہ اسلامیہ ڈابہل کی طرف سے درس بخاری کے نام سے شائع کی تھی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جن خانوادہ عثمانی کی جس تیسری اہم ترین شخصیت کا تذکرہ ہے وہ ہیں حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی، جو حضرت مفتی عزیز الرحمن عثمانی کے صاحبزادے اور علامہ شبیر احمد عثمانی کے بھتیجے تھے۔ مفتی عتیق الرحمن عثمانی ہندوستان کی تحریک آزادی کے آخری مرحلے میں ان علماء کرام کی صف میں شامل تھے جنہوں نے ملک کی آزادی کو اسلامی نظریہ حریت کا جواز عطا کر کے مسلمانوں کو فرنگی استعمار کے خلاف سرگرم رکھا۔ سن 1346 ہجری میں اپنے والد اور استاذ محترم کی معیت میں دارالعلوم سے علیحدہ ہو کر ڈابہل آ گئے۔ ڈابہل میں 5 سال تک تدریس اور افتاء کے فرائض انجام دیے۔ اس کا ذکر کئی مرتبہ صبح سے آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت مفتی صاحب کی اہم خصوصیت جو میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ تھی آپ کی جرأت اور بے باکی۔ اس تعلق سے ایک پیراگراف سماعت فرمائیں کہ مفتی صاحب اپنی نجی زندگی میں نہایت نرم مزاج، خوش خلق اور خاموش طبع انسان تھے، لیکن ملت اسلامیہ کی بیجا مخالفت کرنے والوں کے لیے شمشیر برہنہ تھے۔ اعلاء کلمت الحق کے معاملے میں دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو للکار سکتے تھے۔ ایک بار جمعیت علماء کے اجلاس میں اس وقت کے نائب وزیر اعظم مرارجی دیسائی نے بہت زہریلی تقریر کی اور مسلمانوں پر سخت تنقیدیں کی۔ مفتی صاحب نے اس بھرے اجلاس میں ملک کے نائب وزیر اعظم کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے اپنی تقریر میں کہا کہ آپ تو گویا اس ملک کے بادشاہ ہیں جو اپنی مرضی پر مسلمانوں کو چلنے کا فرمان سنانے آئے ہیں کہ آپ کو یہ بات پسند نہیں، وہ بات پسند نہیں، یہ بات آپ گوارا نہیں کر سکتے، وہ بات برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ آخر ہیں کیا جو مسلمان آپ کی مرضی اور آپ کی پسند اور آپ کے فرمان کی تعمیل پر اپنے آپ کو مجبور سمجھے؟ قیام ڈابہل اور حضرت مفتی عتیق الرحمن عثمانی کی دینی و ملی خدمات۔ مفتی عتیق الرحمن عثمانی کی اصل علمی اور سیاسی زندگی کا آغاز ڈابہل سے ہی ہوا۔ جب آپ دارالعلوم سے علیحدہ ہو کر ڈابہل آئے اس وقت آپ بالکل نوجوان تھے۔ دارالعلوم میں تقرر ہوئے بھی آپ کو 2 ہی سال ہوئے تھے اور عملی زندگی میں ابھی قدم رکھ ہی رہے تھے۔ آپ کی عالمانہ و قائدانہ صلاحیتوں کا اصل ظہور قیام ڈابہل کے زمانے میں ہی ہوا۔ اس سلسلے میں چند واقعات اس سے پہلے بھی آج آپ حضرات کے سامنے آ چکے ہیں۔ خود حضرت مفتی محمود صاحب نے بھی ایک واقعہ نقل کیا تھا، وہ بھی اس مقالے کا حصہ ہے، تو اس کا تکرار اس وقت مناسب معلوم نہیں ہوتا، کہ جس میں نمک ستیہ گرہ میں حضرت مفتی عتیق الرحمن صاحب اور حضرت مولانا عزیز الرحمن سیوہاروی کی طرف سے جو گاندھی جی سے ملاقات کی گئی اور ان کو یہ بتایا گیا کہ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں بھی نمک پر ٹیکس لگانا یہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسرا واقعہ جو مجاہدین آزادی کی جائیدادوں کی نیلامی کے تعلق سے حضرت مفتی عتیق الرحمن صاحب کا فتویٰ تھا، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے۔ لہٰذا وقت کی تنگی کے پیش نظر میں اپنے مقالے کا خلاصہ آخر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں
عثمانی خانوادے کے مذکورہ تینوں نامور علماء کی خدمات کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ ان تینوں حضرات نے دارالعلوم سے علیحدگی کے بعد دارالعلوم ثانی جامعہ ڈابیل کو اپنی علمی و دینی سرگرمیوں کا مرکز بنا کر جلیل القدر خدمات انجام دیں۔ ان حضرات اور دیگر مشائخ دیوبند کی آمد سے جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابیل کی شہرت بر صغیر سے نکل کر پورے عالم اسلام میں پھیل گئی۔ افغانستان، برما، ترکی، ایران، چین، بخارا، سمرقند، موریشس اور جنوبی افریقہ وغیرہ سے کثیر تعداد میں طلبہ اس ادارے کا رخ کرنے لگے۔ دورہ حدیث اور افتاء کے شعبے قائم ہوئے۔ فقہ، تفسیر، حدیث وغیرہ کی تدریس میں اس ادارے نے شہرت حاصل کی۔ ڈابھیل اور گرد و نواح میں دینی فضا قائم ہوئی، نیز دین اور علم دین کی اہمیت لوگوں کے ذہنوں میں جاگزی ہو گئی۔ ان حضرات کی تربیت اور صحبت کے زیر اثر اس علمی مرکز سے فارغ ہونے والے علماء نے نہ صرف بر صغیر بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں دین کی خدمات انجام دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی طریقے سے اس جامعہ کے فضلاء اور منسلکین اور منتسبین عالم اسلام میں دین اسلام کی خدمات انجام دیتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے اس سالہ اجلاس کی نسبت سے تشریف لانے والے حافظ انوری کے جمیع اکابرین کے آل جو اس وقت یہاں موجود ہے یا جو کسی عذر کی وجہ سے یہاں تشریف نہیں لا سکے، آپ تمام حضرات سے بادب درخواست ہے کہ آپ حضرات نے جو مقالے مضامین تیار کیے ہیں وہ ہمیں حوالے فرما دیں، انشاءاللہ جامعہ اس کو شائع کرے گا۔ لیکن بہت ادب سے یہ درخواست بھی ہے کہ جو باتیں کتابوں میں پہلے سے لکھی جا چکی ہے اس کے علاوہ جو باتیں آپ کے خاندانوں میں سینہ بسینہ چل رہی ہے وہ ہمیں عنایت فرمائیں تو یہ آپ کی بڑی عنایت ہوگی، اس کی ہم آپ سے خصوصی درخواست کرتے ہیں۔ آپ کے ان مقالات میں سے حذف مقررات اور جو باتیں مناسب ہوگی اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ شامل کریں گے طباعت کے اندر۔ بہت شکریہ جن حضرات نے بھی مقالات لکھے ہیں، اور اب میں جناب سید وجاہت صاحب علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ چند سیکنڈوں کے لیے تشریف لائے۔ یہ پروگرام کی تقریباً آخری کڑی ہے، چند سیکنڈوں میں اپنی بات پیش فرمائیں۔ حضرت محتمیم صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے کلمات تشکر حضرت مفتی عبد الرحمن صاحب پیش فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سب سے پہلے ہم سراپا شکر گزار ہیں ہمارے خالق و پروردگار رب ذوالجلال کے حضرِ قدس میں، جس کی بے شمار نعمتوں سے ہم ہر دم ڈھپے رہتے ہیں کہ اس نے اپنے فضل خاص سے یہ حسین موقع ہمیں ارزانی فرمایا۔ بعدہ علیہ تشکر پیش ہے ہمارے نام گرامی مہمانان اعظام کی خدمت میں، جو جامعہ تشریف لانے والے قدسی صفات اکابرین کے اہل خاندان ہیں اور رونق افروز مجلس میں، نیز ان ضیوف کرام کی خدمت میں جو جامعہ کے بانی مرحوم والد جامعہ اکابرین کی خدمت کرنے والے خوش قسمت مرحومین کے اہل خاندان ہیں۔ اسی طرح ہم تمام فضلاء جامعہ کے بھی مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے اپنی مادر علمی کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے باوجود ہزار مصروفیات کے ایوان آواز کشاں کشاں یہاں حاضر کی، نیز مختلف
طرف سے نفیس حاضری دے کر یا بذریعہ پیغامات ہماری حوصلہ افزائی فرمائے۔ اسی طرح ہم دل کی گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہیں اہالیہ رابع مسلط کے دونوں ہی بستیوں کے باشندگان نے روز اول سے جامعہ کا الحمدللہ خوب تعاون کیا۔ ہر نازک موڑ پر کندھے سے کندھا ملا کر اہالیہ نے جامعات کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور آج اس اطلاع سے 7 سالہ میں بھی ہمارے شانہ بہ شانہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ ہم ان کے غیر طلب تعاون کی قدر و شکر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور دل سے ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اخیر میں جامعہ کے تمام اساتذہ، کارکنان جامعہ، دیگر مہمانان عوام و خواص، اسی طرح طلبہ عزیز اور اس موقع پر قدم ستون ہمارا تعاون کرنے والے تمام مقرر احباب اور مجلس شورا کے رفقاء قائم کی خدمت میں بھی تشکر پیش کرتے ہیں اور دعا رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس آمد کو اپنی نزدیکی اور تقرب کا ذریعہ بنائے، اور بارگاہ جدید نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے جامعہ کے خاطر کسی طرح کی قربانی کی ہو، ہمارے اکابرین کے نقش قدم پر چل کر ہم کو اگلی ترقی کی ساری راہیں طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کی دعوت جو کچھ علمی مواد آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا وہ اپنے ساتھ لے کر کے جائیں۔ گزرے کے اندر بہت کچھ یہاں پر تھا کہ اگر اس کی حفاظت کا ایک مسئلہ ہے تو آپ اپنے ساتھ اس کو لے کر کے جائیں۔ دوسرا اعلان، ابھی دعا ہوتے ہی فوراً عشاء کی اذان ہوگی، عشاء کی نماز ہوگی اور دوپہر والی ترتیب ہی کے مطابق انشاءاللہ کھانے کا نظم ہوگا۔ جو حضرات آج کی رات بھی یہاں قیام فرمائے، آپ کا گھر ہے، گزشتہ کل رات کی ترتیب کے مطابق قیام فرما سکتے ہیں، اور جو رات ہی میں سفر کر رہے ہیں وہ راستے کے احتیاط اور سیف ڈرائیونگ کے ساتھ احتیاط کے ساتھ سفر کریں، یہ آپ سے درخواست ہے۔ ہمارے طلبہ عزیز اساتذہ کرام اپنی مقوضہ خدمات کے اوپر فوراً پہنچ جائیں، وہ اپنی عشاء کی نماز بعد میں ادا کریں گے، اور امداد کے اندر بھی کھانے کے سلسلے کی تیاریوں میں تعاون فرمائے، ہم تو والا کی دعا ہو، اور اس کے بعد فوراً عشاء کے اذان میں نماز ہوگی۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔